اسلام آباد میں چینی سفیر جیانگ زائڈونگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان اور چین کے دیرینہ مضبوط اور ہر موسم میں آزمودہ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں جانب سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پاک چین دوستی باہمی اعتماد، مشترکہ مفادات اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں شہریوں کی بڑی تعداد نے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا، جس کے تحت دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی منتقلی سے متعلق اصولوں میں تبدیلی کرکے مہلک ہتھیاروں کی برآمد کی اجازت دی گئی۔ مظاہرین نے شنجوکو کے علاقے میں جمع ہو کر حکومت کے اس اقدام کو جاپان کی جنگ کے بعد اختیار کی گئی امن پسند پالیسی سے خطرناک انحراف قرار دیا اور کہا کہ ایسے فیصلے ملک کو ایک نئی عسکری سمت کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے مصنوعی ذہانت و خصوصی اقدامات علی مصطفیٰ ڈار کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں جانب سے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، جدت، ڈیجیٹل ترقی اور مشترکہ منصوبوں کے امکانات پر خصوصی توجہ دی گئی، تاکہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعاون کو نئی سمت دی جا سکے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا میر خان مکی نے وزارت خارجہ کے ڈپلومیسی انسٹی ٹیوٹ کے چھٹے خصوصی تربیتی بیچ کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جدید سفارتکاری، اعلیٰ تعلیم اور ذمہ دارانہ خدمات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں سفارتکاری محض روایتی روابط تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس میں پیشہ ورانہ مہارت، گہری تحقیق اور عالمی امور کی مکمل سمجھ بوجھ ناگزیر ہو چکی ہے۔ اس لیے خصوصی تعلیم اور تربیت حاصل کرنے والے افراد پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی مؤثر انداز میں کریں۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جاری رابطوں اور مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری، باہمی احترام اور مسائل کے حل کے لیے مسلسل مکالمہ ضروری ہے۔ اسلام آباد میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان اہم ملاقات منعقد ہوئی، جس میں باہمی تعلقات، علاقائی صورتحال اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا کہ بدلتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال میں قریبی رابطہ اور تعاون نہایت ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہم قرار دیتے ہوئے دو طرفہ روابط کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ آرمی چیف نے بھی علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور مسلسل مکالمے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ گفتگو میں سرحدی سیکیورٹی، اقتصادی تعاون اور خطے میں جاری کشیدگی کے ممکنہ اثرات پر بھی غور کیا گیا، جبکہ دونوں جانب سے اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے سفارتی ذرائع اور بات چیت کو ترجیح دی جائے گی۔ ملاقات میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران خطے میں امن کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کے لیے مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط وسعت دینے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اہم ملاقات کو خطے میں جاری سفارتی سرگرمیوں کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس سے مستقبل میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بھارت کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ خطے کی موجودہ صورتحال میں مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے اثرات صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پوری دنیا، خاص طور پر ہمارے خطے پر اس کے تباہ کن نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین، مصر، سعودی عرب اور ترکی سمیت کئی اہم ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ پاکستان کو عالمی سطح پر عزت اور اہمیت مل رہی ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف اپنے مضبوط موقف اور عملی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی کے نئے طریقہ کار عالمی امن کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے مربوط اور جامع حکمت عملی ناگزیر ہے۔ اس حوالے سے منعقدہ مشترکہ تقریب پاکستان کی اس پالیسی کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ کثیر الجہتی پلیٹ فارمز پر فعال کردار ادا کرتے ہوئے مکالمے کو فروغ دیں، مختلف ممالک کے درمیان اعتماد سازی کو مضبوط کریں اور ایسے عملی اقدامات کی نشاندہی کریں جو دہشت گردی کے ہر ممکن پہلو کا مؤثر مقابلہ کر سکیں۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں سالانہ اینزک ڈے پریڈ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منعقد ہوئی، جہاں ہزاروں سابق فوجیوں، موجودہ سروس اہلکاروں اور مختلف عسکری شعبوں سے وابستہ افراد نے مارچ کیا، جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں کے کنارے جمع ہو کر پریڈ دیکھتی رہی۔
یہ تقریب ان آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ فوجیوں کی یاد میں منعقد کی گئی جو 25 اپریل 1915 کو پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکی کے علاقے گیلی پولی کے ساحلوں پر اترے تھے۔ پریڈ میں آسٹریلیا کی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے موجودہ اور سابق اہلکاروں کے ساتھ ساتھ اتحادی افواج کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔